بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے بالکل قریب تک ہمیں اور آپ کو پہنچا دیا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان جیسا بابرکت، مقدس، محترم اور قابل قدر مہینہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچانے کے فیصلے فرما۔ تو حضور تو 2 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے بہت پہلے، بعض بزرگوں کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے 6 مہینہ پہلے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ یہ حسن طلب ہے اور کسی چیز کو پانے کی تڑپ ہے کہ 6 مہینہ پہلے سے دل میں ایک امنگ اور جذبہ ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ پھر نصیب ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ میسر آ جاتا پھر اس کو پورے اہتمام کے ساتھ بسر کرتے اور پھر اس کے بعد 6 مہینہ یہ دعا کرتے کہ اللہ رمضان میں جو دعائیں کی گئی، جو عبادات انجام دی گئی، ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ عبادات کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کو صحیح طریقے پر انجام دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اخلاص میں کمی رہ جائے یا پھر اصول و آداب کی رعایت نہ کی جائے تو پھر عبادت کی قبولیت کھٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ تو اخلاص اور اہتمام یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب اخلاص کے ساتھ عبادت انجام دی گئی، اہتمام کے ساتھ بھی انجام دی گئی تو پھر قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بھی تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ عبادت کا جو صحیح طریقہ تھا، جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، یقیناً کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، لیکن گر قبول افتد زبے عز و شرف کہ اگر آپ اس عبادت کو قبول کر لیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ورنہ اللہ اپنے معیار اور اپنی کسوٹی پر اگر ہماری عبادت کو پرکھنا شروع کر دے تو شاید کوئی عبادت قابل قبول نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم اپنی عبادتوں کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں اخلاص کس درجے کا ہوتا ہے، اصول و آداب کس طرح کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ عربی زبان میں کہاوت ہے صاحب الدار ادری بما فیہ، گھر والا بہتر جانتا ہے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان اپنے معاملات، اپنے مسائل اور اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ باخبر ہوتا ہے کہ وہ کس کام کو کس طریقے پر انجام دے رہا ہے۔ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا حج اور عمرہ جیسی عبادت ہو، کس عبادت کو ہم نے کس طرح انجام دیا ہم بہتر جانتے ہیں،
علماء کرام عمومی صورتحال سامنے رکھ کر بتاتے ہیں کہ برسوں سے نماز پڑھنے والوں کی بھی جب نماز دیکھی جاتی اور باریکی سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو بہت ساری کمی کوتاہی پائی جاتی. 20 سال 30 سال اور 40 سال سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمت اور جرت نہیں ہوتی کسی وقت امام صاحب نہ ہو تو کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھا دوں، اور یہ یقین ہو کہ میں نماز پڑھاؤں گا تو سب کی نماز درست ہو جائے. کچھ لوگ سفر میں نکلے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہائی وے کے کنارے گاڑی پارک کی، چٹائی نکال کر بچھائی اور نماز ادا کر لی. ایک ساتھی نے خود پیشکش کی میں نماز پڑھاؤں، نماز ہو گئی. پھر کچھ آگے بڑھے، 1 گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت ہوا. اب عصر کے امام صاحب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نماز پڑھائیے، تو کہنے لگے اب نہیں پڑھاؤں. تو پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے وہ سری نماز تھی تو میں نے پڑھا دی، جہری نماز پڑھانا میرے بس کی بات نہیں. وہ جہری نماز پڑھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ نمازوں میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں. تو نماز کے بھی اصول و آداب ہے، نماز کا بھی طریقہ ہے، اس کے بھی فرائض اور واجبات ہیں، اس کی بھی سنتیں ہیں. اگر ان سارے اصول و آداب اور فرائض و واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی، نماز قابل قبول ہوگی اور اثردار ہوگی. پھر اس کی وہ تاثیر سامنے آئے گی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روک دیتی. ہماری نماز ہم کو اگر نہیں روک پا رہی ہے مطلب نماز میں کمی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر نماز میں دل بھی نہیں لگتا. انسان نیت باندھتا ہے، نماز تراویح کی نیت باندھتا ہے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں اور گھوم رہا ہے. اب تراویح کی نماز کبھی 3 رکعت ہو جاتی، کبھی 1 رکعت ہو جاتی، لیکن سارے مصلیان بالکل فرما بردار مصلی بن کر امام صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے. کوئی امام صاحب کو 1 رکعت اور 3 رکعت پر لقمہ دینے کی زحمت نہیں کرتا کہ امام صاحب آپ سے غلطی ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خود نماز میں حاضر نہیں ہوتے. شاعر نے کہا نا، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. تو عبادات کے جو اصول و آداب ہیں ان کو جاننا اور ان کے مطابق عبادت کو انجام دینا یہ ضروری ہے تاکہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا سکے. ایسے ہی روزہ ہے، روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں کی روزے میں رعایت ضروری ہے، اس کے آداب کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض روزہ دار وہ ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شب بیدار راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کی تھکن کے علاوہ کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن روزے کے جو اصول و آداب ہیں کہ روزے میں اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، لغو سے بچایا جائے، نگاہ کی حفاظت کی جائے، اور روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کیا جائے، یہ اس کا اہتمام نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے کا اثر ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا. اب روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. پورا 30 روزہ رکھ لینے کے بعد بھی وہ تبدیلی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ روزہ ان اصول و آداب کے ساتھ نہیں رکھا گیا. اللہ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی ہے، ہر عبادت میں اللہ نے ہماری مصلحت اور منفعت پوشیدہ رکھی، ہمارا اس میں فائدہ رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی عبادت کا نفع، اس کی مصلحت و منفعت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کسی عبادت کی مصلحت و منفعت ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے. لیکن ہر عبادت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نفع رکھا ہے. عربی زبان میں کہاوت ہے قول الحکیم وفعلہ لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکمت والا جو شخص ہوتا ہے، جو حکیم اور علیم ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سوچنے کی بات ہے، اللہ اتنی بڑی انسانیت کو، کروڑوں اور اربوں انسانوں کو حکم دے رہا ہے،
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے روک لو، یقیناً اس میں کوئی تو اللہ کی حکمت و مصلحت ہوگی۔ بے فائدہ اللہ اس بات کا حکم دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے خلص الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع کماش فوق ارض الشوق يحذر ما يرى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى۔ چھوٹے اور بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اور پھر شاعر نے آگے کہا کسی گناہ کو معمولی گناہ مت سمجھو، اس لیے کہ باریک باریک ریت کے ذرات مل جاتے ہیں تو بڑا پہاڑ تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انبار انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار بندہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے، چاہے خدا کا وہ حکم فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، اور ہر گناہ سے بچتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ تو اللہ روزے کے ذریعے چاہتے ہیں میرے اندر، آپ کے اندر، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے اندر خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تقویٰ کی صفت آ جائے، جذبہ اطاعت پیدا ہو جائے کہ پھر پورا سال اس طرح زندگی گزاریں جیسے رمضان میں زندگی گزارتے ہیں، کہ رمضان مشق کے لیے، ریہرسل کے لیے، کہ رمضان میں خدا کی عبادت کا مزاج بنایا جائے، مسجدوں کو آباد کرنے کا مزاج بنایا جائے، قرآن کی تلاوت کی عادت بنائی جائے، اور خدا کے احکام پر چلنے اور منہیات سے رکنے کا مزاج بنایا جائے۔ پھر سال کے بقیہ 11 مہینوں میں یہی مزاج ہمیں دین کی راہ پر لے کر چلے۔ یہ مقصد رمضان المبارک کا ہے۔ اب یہ مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کیسے گزارے اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں۔ کوئی اہم مہمان ہمارے گھر آنے والا ہو، گھر میں کوئی تقریب منعقد ہونے والی ہو، ہمیں کسی بڑے شخص سے ملاقات کے لیے جانا ہو، تو ہم لوگ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان ایک مہمان کی شکل میں ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کس طرح گزارا جائے، اس کی کیا پلاننگ اور منصوبہ بندی کی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اکابر و اسلاف مہینوں پہلے سے دعا کرتے تھے اور منتظر رہا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے تو ہم اس کو اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا پلاننگ کی۔ عام طریقے پر لوگ پلاننگ تو نہیں کرتے، لیکن 28، 29 اور 30 شعبان کو یہ کہہ کر ضرور 2 گھونٹ لسی اور پی لیتے ہیں، بھلے آج دوپہر میں پی لو، کل سے ملے گا نہیں۔ گویا ایک ڈر اور خوف ہے کہ کل سے کچھ ملنے والا نہیں، حالانکہ یہ صرف کہنے کی بات ہے، ورنہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے رمضان کے علاوہ میں انسان جو نعمتیں اور جتنی نہیں کھاتا رمضان میں اس سے زیادہ کھا لیتا۔ یہ رمضان کی خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایک شوق ہونا چاہیے، ایک انتظار ہونا چاہیے، اور پھر اس کی پلاننگ کرنی چاہیے ہم رمضان کیسے گزاریں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کی جو روح ہے وہ 2 عبادتیں، روزہ دن میں، تراویح رات میں۔ اگر رمضان کے دن سے روزہ نکال لیا جائے اور راتوں سے تراویح کا قیام نکال لیا جائے تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عام دنوں میں بھی ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان میں کھا لیں تو کیا فرق محسوس ہوگا؟ عام دنوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر وتر سے فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان میں اگر تراویح کا اہتمام نہ کریں تو رمضان غیر رمضان کی راتوں میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے کا اہتمام فرمایا، اللہ نے روزے کا حکم دیا، رسول اللہ نے روزے کی تاکید کی، اور پھر آپ نے فرمایا جو ایمان والا اجر و ثواب کی امید پر روزہ رکھے گا اللہ اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ اللہ نے صرف روزہ داروں کے لیے مختص کیا، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہو۔ اسی طرح راتوں کا قیام، نماز تراویح، آج لوگ معمولی عذر کی وجہ سے نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب کے مصلی سے لے کر گیٹ تک اور اوپر کا پورا حصہ بھر جاتا ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن عشاء کی نماز میں اندر کا حصہ بمشکل پورا ہو پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ لوگ نماز تراویح کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ نے جو قرآن ہمارے آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اللہ نے جو قرآن ہماری آپ کی نجات کے لیے نازل فرمایا، حق تو یہ تھا کہ ہم اس قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے۔ یہ قرآن کے حقوق، اور پھر جو قرآن کے حقوق ادا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، اور اس کتاب سے غفلت کے نتیجے میں اللہ بہت سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کیا عجب کہ امت کے زوال اور پستی کی وجہ قرآن کریم سے دوری ہو، قرآن کے احکام پر عمل سے دوری ہو، قرآن کے سمجھنے میں کمی اور کوتاہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، ایک مرتبہ اپنی فوج کو لے کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، ایک پہاڑ پر چلتے چلتے ایک جگہ پر رک گئے اور نیچے پہاڑ کی وادی میں غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین خیریت تو ہے؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے، بچپن میں میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے اسی پہاڑ کے دامن میں آیا کرتا تھا، دن بھر اونٹوں کو چراتا، رات میں جب اونٹ واپس لے کر گھر پہنچتا تو میرے اونٹوں کے پیٹ پچکے ہوئے ہوتے، تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے کوستا اور برا بھلا کہتا اور کہتا عمر کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا کہ تو نے ایسی جگہ اونٹوں کو لے جا کر چرایا کہ ان کے پیٹ نہیں بھر سکے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اسی عمر نے جس کو اونٹ چرانے کا ڈھنگ نہیں تھا، جب اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کے احکام پر عمل کیا ہے، تو اللہ نے اسی عمر کو مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفات میں ایک صفت بیان کی جاتی ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کا حکم سامنے آ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، جھک جایا کرتے۔ خدا کا کوئی حکم سامنے آیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، اس کے آگے نہیں بڑھا کرتے، اور اسی میں میری اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ شاعر نے کہا نا، پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز، ہو جائیں دل و جان سے گر عامل قرآن، جو خالق عالم سے ملاتا ہے وہ حافظ، قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن۔ تو اللہ نے میری آپ کی نجات اور کامیابی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے دل میں یہ یقین ہو یہی کتاب میری کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور رمضان کی راتوں میں قرآن نماز تراویح میں سننے کا اہتمام۔ اس لیے ابھی سے یہ عزم و ارادہ کرے، چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک روزانہ نماز تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، مکمل قرآن سنیں گے، اور امام صاحب نے ادھر نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہی، ساتھ میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے ایک دو صف ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں امام صاحب تم چلو میں آ رہا ہوں، وہ لوکل ٹرین ہوتی ہے نا، چل پڑتی ہے، اس کے بعد لوگ دوڑ کر سوار ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب کی تلاوت مکمل ہوتی ہے پھر آ کر نماز تراویح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی، یہ اس کی بے حرمتی ہے، اور پھر جو حصہ اس طرح باہر تراویح کے باہر بیٹھ کر سنا گیا وہ شمار نہیں ہوگا، قرآن ادھورا رہ جائے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ سے سلام تک اور چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تو دن میں روزے کا اہتمام ہو، راتوں میں تراویح کا اہتمام ہو۔ کوئی دنیاوی مشغلہ جو روزے کے رکھنے میں اور تراویح کے قیام میں آڑے آتا ہو اس کو کنارے کر دیجیے۔ اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت میں اللہ کے پاس ہمارے لیے جو اجر و ثواب ہے، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کو ترجیح نہیں دینا ہے، آخرت کے نفع کو ترجیح دینا ہے۔ تو روزوں کے قیام میں اور تراویح کے اہتمام میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام۔ آج امت کن حالات سے گزر رہی ہیں، کیسے حالات امت مسلمہ پر آئے ہوئے ہیں، ہم خود کن تکالیف، الجھنوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، یہ بات کہنے اور سنانے کی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب ان حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات، سب سے بڑا سہارا دعاؤں کا ہے۔ حدیث شریف میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
اور الدعاء هو العبادہ، اور دعا خود ایک عبادت ہے۔ جتنی دیر آپ عبادت میں مشغول رہیں گے ٹھیک اسی طرح آپ کا ثواب ملے گا جتنی دیر نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور پھر دل میں یہ یقین ہو کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ میری دعا ضرور قبول کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں خود یقین نہیں ہو رہا، بعض لوگ کہتے بھی ہیں مولانا دعا کیجئے، اپنے گناہگار بندے اپنی کہاں دعا قبول ہو۔ تو یہ جو یقین کی خرابی ہے یہی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، ورنہ دل سے بندہ دعا کرے اور خدا اس کو قبول نہ کرے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ اور میرے لفظ پر غور کیجئے، میں کہہ رہا ہوں دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا نہیں۔ ہم لوگ دعا پڑھتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں۔ دعا پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ بس ہاتھ اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ برحمتک یا ارحم، یہ ہو گئی دعا کی تلاوت۔ تو یہ ہے دعا پڑھنا۔ اور دعا کرنا کیا ہے؟ دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو، سارا دھیان اور ساری توجہ اللہ کی ذات پر ہو، اور ساری دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر، جیسے مسجد کے گیٹ پر ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ سے 5-10 روپے کی امید ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ پہلے سے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنا حلیہ کیسا بنا کر رکھتا ہے، چاہے بینک بیلنس اس کا کتنا بھی ہو، لیکن وہ بالکل خستہ حال آپ کے سامنے آئے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور چہرے کے اوپر مرجھاٹ ہوگی، اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے سوال کرے گا اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ ایسی شکل بنا کر مانگتے ہیں آپ نہ بھی دینا چاہے تو دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس کو آپ سے کیا چاہیے؟ 5-10 روپیہ۔ تو وہ اتنی محنت اور اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے کیا چاہیے؟ دنیا کی خیر و برکت، آخرت کی نجات، جنت کا داخلہ، دوزخ سے نجات، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہم لوگ ایک جملے میں اللہ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن دعا پڑھتے ہوئے بے دھیانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ کیسے دعا قبول ہو؟ اس لیے دعا کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے، بطور خاص تہجد کے موقع پر، بطور خاص افطار کے موقع پر، بطور خاص آخری عشرے میں اللہ دعاؤں کو کثرت سے قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا طالب اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار اسے روزی دی جائے، ہے کوئی بیمار اس کو شفا دی جائے۔ ایسے موقع پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ افطار کے موقع پر، تہجد کے موقع پر دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے یہی دعائیں ہماری کایا پلٹ ہونے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو رمضان میں 3 اعمال، پہلا عمل روزہ، دوسرا تراویح اور تیسرے دعا، اور ان اعمال کے لیے دنیا کے سارے مشغلوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے، یہاں تک کہ ہماری ماتحتی اور نگرانی میں اگر کچھ مزدور کام کر رہے ہیں ان کے کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکیں، وہ بھی روزہ رکھ سکیں، وہ بھی تراویح کا اہتمام کر سکیں۔ یہ ہمیں تاکید کی گئی۔ میں نے کل کے پروگرام میں وہ واقعہ سنایا، سارے لوگ تو اس جگہ موجود نہیں ہوں گے، کہ دہلی کے بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ جو تکبیر کہہ کر امام نیت باندھتا ہے اللہ اکبر، تو اس نے ساری فرض نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ دوسرے، جس نے زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی، تہجد کا بھی اہتمام کیا ہو، اور سنتوں کا اہتمام ایسا کیا ہو کہ عام طریقے پر عصر اور عشاء سے پہلے کی سنتیں ہم لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو چھوڑتے ہیں۔ جیسے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے ویسے اہتمام کے ساتھ چھوڑنا بھی ہوتا ہے۔ تو کہا جس کی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نے کسی غیر محرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی۔ جس میں یہ 4 شرائط ہو وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب لاکھوں کا مجمع ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی ہے، کس میں یہ جرأت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں؟ بہت دیر ہو گئی تو اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے ایک شخص آگے بڑھتا ہے، خواجہ کی میت سامنے رکھی ہوئی ہے،
ان کی لاش سامنے رکھی ہوئی ہے، چہرے پر سے کفن ہٹاتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے خواجہ تمہیں کیا ملا، دنیا سے گئے جاتے جاتے میرا راز پاس کر دیا. اور پھر مجمع کی طرف رخ کر کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھا کر کہتا ہے میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں، میں وہ شخص ہوں جس کی تہجد اور عصر کی پہلے کی سنتیں بھی کبھی نہیں چھوٹی، اور میں وہ شخص ہوں جس نے جان بوجھ کر کسی غیر محرم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ حقدار ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے نہیں کہ وہ کہنے والا کون تھا، وہ تھا وقت کا بادشاہ، دہلی کے تخت سلطنت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا شمس الدین التمش. میں پوچھتا ہوں کہ وقت کا بادشاہ کاروبار حکومت سنبھالتے ہوئے اگر اس طرح دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے تو ہم اور آپ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہوئے کیوں اہتمام کے ساتھ دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہمارے دل میں آخرت کی فکر دنیا کی فکر کے سے زیادہ ہوگی اور اللہ کے حکم کی اہمیت سارے احکام سے بڑھ کر ہوگی. آپ نے محمود و ایاز کا واقعہ سنا ہوگا. محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، ایاز اس کا غلام تھا. بادشاہ نے ایاز کی اطاعت اور فرما برداری کے پیش نظر اس کو اپنے وزیروں کا درجہ دیا. دیگر وزراء کو بڑا حسد ہوا کرتا تھا، وہ بادشاہ سے شکایت کرتے تھے کہ ایک غلام کو آپ نے ہمارے برابر میں بٹھا دیا. بادشاہ نے ان کی اس غلط فہمی کو اور شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک دن یہ کیا کہ خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا، ایک ہتھوڑا منگوایا اور ایک ایک وزیر سے کہا کہ آؤ اور اس ہتھوڑے کو توڑ دو، آج تمہاری عقل کا امتحان ہے. ہر ایک یہ سوچتا کہ اتنا قیمتی ہیرا توڑ دوں تو میں تو امتحان میں فیل ہو جاؤں. ہر ایک نے انکار کیا. بادشاہ نے جب ایاز کو بلایا اور کہا اس ہیرے کو توڑ دو، ایاز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بلا چون چرا بلا تاخیر ہتھوڑا اٹھایا اور ہیرے پر ایک ضرب لگائی، ہیرا پاش ہو گیا. لوگ حیران. بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے ایک لمحے کے لیے بھی غور نہیں کیا کہ تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، نقصان کر دیا؟ تو ایاز کا جو جواب تھا وہ میرے آپ کے لیے ایک سبق ہے. ایاز نے کہا بادشاہ میرے سامنے دو آپشن تھے، دو راستے تھے. پہلا آپشن یہ تھا کہ میں ہیرے کو توڑ دوں آپ کے حکم کو بچا لوں، اور دوسرا آپشن یہ تھا آپ کا حکم توڑ دوں ہیرے کو بچا لوں. بادشاہ سلامت، آپ کا ایک حکم میرے لیے ایسے ہزاروں ہیروں سے بڑھ کر. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نفع ہے یا نقصان، میں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے اور حکم کو پورا کرنا ہے. یہی جذبہ اطاعت و فرما برداری ہر مسلمان کے دل میں اگر آ جائے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے میری چاہت میرے مفاد اور میری مرضی کے خلاف ہو، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے اس لیے پورا کرنا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا سر جھکا دیں شوق سے رب کی اطاعت کے لیے، اور کیا شے ہے اسی کا نام تو اسلام ہے. تو تین اعمال، روزہ، تراویح، دعا کا اہتمام، اور اس میں دنیا کا کوئی مشغلہ رکاوٹ نہ بنے. آخری بات، رمضان میں روزے کے ساتھ تراویح کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے. عید آتی ہے تو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. آخری عشرہ آتا ہے تو اعتکاف میں بہت سارے افراد بیٹھتے ہیں، شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر عمل کو سیکھ کر اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ برسوں سے ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب نہیں معلوم، کس کو زکوٰۃ دینی ہے یہ نہیں معلوم، کس کو نہیں دے سکتے یہ نہیں پتہ. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں میں فلاں کو دے سکتا ہوں کہ نہیں، فلاں سے لے سکتا ہوں کہ نہیں. میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. جن لوگوں کے ذریعے ہم دنیا میں آئے اور جو لوگ ہمارے ذریعے دنیا میں آئے، ہم ان لوگوں کو نہ زکوٰۃ دے سکتے نہ ان سے زکوٰۃ لے سکتے. یعنی ماں باپ، دادی دادا، نانی نانی، نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسا، اور میاں بیوی، یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو نہ زکوٰۃ دے سکتے نہ لے سکتے. اسی طرح بہت سارے لوگ آ کر پوچھتے ہیں میرے پاس اتنا بیلنس ہے، یہ جائیداد ہے، یہ زیور ہے، اتنا مال تجارت ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرو؟ اس کا آسان طریقہ، ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیجئے، موجودہ کرنٹ ریٹ اس کا جو ہے وہ معلوم کر لیجئے. اب آپ کے اوپر کوئی فوراً واجب الادا قرض ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیجئے. اب جتنا اماؤنٹ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیجئے، جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ کے مال کی زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح کوشش یہ کیجئے زکوٰۃ تلاش کر کے اور مستحق افراد کو دیجئے. آپ کی زکوٰۃ فقیری کو اور غریبی کو مٹانے کا ذریعہ بنے، فقیری کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ نہ بنے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر کسی کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں. بعض مرتبہ برقعے میں غیر مسلم خاتون بھی ہوتی ہے،
تو غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اعتکاف ہو، شب قدر ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، ہر عبادت کو جب ہم سیکھ کر انجام دیں گے تو ہماری عبادت قبولیت کا شرف پائے گی، اور پھر اس کی خیر اور برکت دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اسی اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ بسر کریں گے تو یہ رمضان جاتے جاتے ہماری جھولی میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ڈال کر جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تمام باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق الا باللہ۔